اور سیرت النبی کے عنوان پر ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور اپنے اپنے گھروں میں سننے والی ماں بہنوں، یہ اجلاس امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے بلند ترین مقام کے تحفظ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ دو چیزیں عنوان میں ملحوظ رکھی گئی ہیں، ایک آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ، دوسرے آپ کے ناموس اور مقام و مرتبے کا تحفظ۔ پہلا عنوان ہر مسلمان کی ہر وقت ہر لمحے کی ضرورت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کی صفات عالیہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے اعمال و افعال اور آپ کے اقوال و کردار، ان باتوں کو جاننے کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنا کہ جسم کو جان کی اور آنکھوں کو روشنی کی ضرورت ہے۔ آنکھ کو روشنی نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے، اور جسم میں جان نہیں ہے تو وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طریقے سے جس امتی کو اپنے نبی کی خبر نہیں ہے، ان کے حالات، ان کی زندگی، ان کے اعمال و اخلاق، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی صفات عالیہ، ان کی زندگی کے واقعات، ان کے مجاہدات، ان کی محنتیں، امت کے ساتھ ان کا تعلق، امت کے لیے ان کی قربانیاں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مرتبہ و مقام، یہ سب عنوانات ہیں جس کے ذریعے سے نبی کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان اتنا تو سرسری طور پر جانتے ہیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر اور ہمارے رسول ہیں،
اور ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی زبان پر ہے، اور ہر بچے کو ہم نے یاد کرا دیا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا مضبوط نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی ملک کا نام معلوم ہو اور اس ملک کے حالات نہ معلوم ہو تو اس معلوم ہونے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی فلم اسٹار کا نام معلوم ہو اور اس کے حالات نہ معلوم ہو تو اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو ہم جانتے ہوں، لیکن آپ کی حالات زندگی سے بے خبر ہوں تو ہم کیسے ان کو اسوہ بنائیں گے؟ میں کل ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں جس کو رسول کہتے ہیں، فارسی زبان میں اس کو پیغمبر کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں پیغمبر، ہمارے نبی۔ پیغمبر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام لانے والا۔ رسول کے بھی وہی معنی ہیں اور پیغمبر کے بھی وہی معنی ہیں۔ اگر یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمارے سامنے دو سوال پیدا ہوں گے، کس کا پیغام لانے والے اور کس کی طرف لانے والے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں، تو کس کا پیغام لائے، کس کے واسطے لائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عام مسلمان انشاءاللہ اتنی بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغام لائے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دینے کے واسطے لائے ہیں۔ تو کس کا پیغام ہے یہ بھی معلوم ہے، اور کس کے لیے لائے ہیں یہ بھی معلوم ہے، اور لانے والے کون ہیں یہ بھی معلوم ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ پیغام ہے کیا؟ وہ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، پیغام لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لائے کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں۔ کس کے واسطے لائے ہیں؟ اپنی امت اور اللہ کے بندوں کے واسطے لائے ہیں۔ اب اس کے بعد کا سوال یہ ہے، وہ پیغام ہے کیا؟ تو میرے دوستو، پہلا سوال ہم جانتے ہیں، دوسرا بھی جانتے ہیں، لیکن یہ تیسرا والا نہیں جانتے کہ وہ پیغام ہے کیا۔ کیا پیغام لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس کے بارے میں جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس وقت ملت کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت اس پیغام سے بے خبر ہے جو پیغام ہمارے نبی 23 سال تک مسلسل امت کو دیتے رہے۔ 23 سال تک مسلسل دیتے رہے۔ دن میں اترتا رہا قرآن، راتوں میں اترتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام 33,000 مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچاتے رہے۔ وہ آخر کیا ہے؟ ہم نے تو ایک جلسہ کیا، آج ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایک جلسے میں آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے 23 سال کا نبوی پیغام ہم جان سکتے ہیں؟ 23 سال میں نبی نے دین پہنچایا ہے، اور 23 سال کا کام 23 منٹ میں، 23 گھنٹوں میں بھی نہیں ہو سکتا، 23 دنوں میں بھی نہیں ہو سکتا، 23 مہینوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برس کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کا ہر لمحہ اپنی امت، اپنے نبی سے باخبر رہنے کی فکر کرے۔ یہ امت کا کام ہے۔ جیسے ایک لمحے کے لیے دل دھڑکنا بند کر دے
تو زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک لمحے کے لیے امت کا رشتہ نبی سے ٹوٹتا ہے تو ان کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ، ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ امت کے قلب میں نبی کا تعلق، نبی کے بارے میں فکر، نبی کی اتباع کا شوق، نبی کی تعلیمات سے باخبر ہونے کا ذوق ہر وقت موجزن رہنا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر جب جذبہ پیدا ہوگا تب جا کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بنیں گے۔ امت پن یہی ہے کہ امت کو ہر وقت نبی کا احساس رہے اور نبی کا دھیان رہے، یہ امت پن ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں گئے تو ہمیں نبی یاد رہے، بھئی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کھڑنا کیسا ہے سنت کے مطابق، ہاتھ کیسے اٹھائیں سنت کے مطابق، رکوع کیسے کریں سنت کے مطابق، ہمارے نبی نے نماز میں کیا پڑھا تھا، ہمارے نبی نے نماز میں رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، ہمارے نبی نے نماز جماعت سے پڑھائی تو کیسے پڑھائی۔ ہمارے نبی ایک ایک سنت کو ہم جیسے مسجد میں نماز کی نسبت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا، ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا، ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا، لیکن جب مسجد سے باہر نکل جائیں تو مارکیٹ میں، گھر میں، ازدواجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، کاروباری زندگی میں نبی کا کیا طریقہ تھا، امت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، امت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس حج کو جا رہے ہیں تو کہیں گے کہ بھائی حج کو جا رہے ہیں، حج کو ہر کیمپ میں شرکت کرتے ہیں، ہر کتاب خرید کے لاتے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا یہ بہت آسان کتاب ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں، کوئی آدمی کہتا فلاں جگہ مشق ہو رہی ہے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی زندگی میں حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حج نبی کے طریقے پر ادا ہونا چاہیے، حج کہیں ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ نماز میں سنتوں کے اہتمام کا فکر ہے، ہونا چاہیے، ماشاءاللہ قابل تعریف بات ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، علماء کو فون کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں ایسا ہو گیا تھا مولانا صاحب روزہ باقی ہے ہمارا، ایسا ہو گیا تھا ہمارا روزہ ٹھیک ہے، ہمارا روزہ چل رہا ہے، پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، عبادت سے ہٹ کر ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں اور بھی نبی کا دین ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ عبادت سے ہٹ کر عبادتوں میں تو بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ قابل تعریف بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت سے ہٹ کر نبی کی سنت، نبی نے کیا کاروبار کے طریقے نہیں بتائے، نبی نے کیا میاں بیوی کو زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کا طریقہ نہیں سکھایا، کھیتی باڑی کا طریقہ نہیں سکھایا، کاشتکاری، باغ لگانا، باغبانی کرنا سب نبی نے سکھایا، مزدوری کرنا بھی نبی نے سکھایا، لین دین بھی نبی نے سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک بھی نبی نے سکھایا، رستہ چلنا کیسے چاہیے یہ بھی نبی نے سکھایا، بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے یہ بھی نبی نے سکھایا، بیوی سے کیسے ملنا چاہیے یہ بھی نبی نے سکھایا۔ ہم کو کہیں بھی نبی یاد نہیں آتے، عبادتوں میں باقی رکھے ہوئے ہیں کہ عبادتوں میں نبی کی سنت معلوم کرے، نبی کا طریقہ معلوم کرے۔ دیکھیے دین جو ہمارے نبی لے کر آئے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہے، مجموعی طور پر ہزاروں لاکھوں حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ہیں اور قرآن کی 6666 آیتیں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، یہ سب کا مجموعہ 6 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک عقیدے، غیب کی وہ باتیں جن کو اسی طرح مان لینے پر مسلمان ہوتے ہیں جس طرح نبی نے بتائی، اس کو ایمانیات کہتے ہیں، اس لیے کہ ایمانیات کو کوئی بھی شخص دیکھا نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہے، کس نے دیکھا؟ اللہ ہے، نبی کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وجود جسمانی نہیں ہے تو ہمیں کیا معلوم؟ نبی فرماتے ہیں اس لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ کسی کے پاس تجربہ نہیں ہے، کسی نے اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو،
بس نبی کی خبر ہے جو ہمارے لیے معتبر ہے۔ موت آئے گی تو موت تو مرتا ہوا تو آدمی کو دیکھتے ہیں، لیکن موت ہے کیا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جو نبی بتا رہے وہ مان رہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ برزخ میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، نکیرین آئیں گے، سوال جواب کریں گے۔ تو ہمیں کیا پتا بھئی کس نے دیکھا؟ جس نے دیکھا وہ ادھر آتا نہیں ہے بولنے کے واسطے، تو ہمیں کیا پتا؟ ہم کیسے مان رہے؟ نبی کے کہنے کی وجہ سے مان رہے۔ اٹھایا جائے گا قیامت میں، نبی کے کہنے کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ حساب ہوگا، ترازو کھڑی کی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا، ہم سے مواخذہ کرے گا۔ کس کو پتا ہے؟ سب نبی کا کہا ہوا ہے، سب نبی کا فرمایا ہوا ہے۔ تو جتنے ایمانیات ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، اور اس کی خبر نبی نے دی ہے، اور ہم نبی کے سچے ہونے کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر، اپنے کانوں سے سنے بغیر 100% یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ اسی ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمانیات میں بہت چیزیں ہیں۔ ہم مسلمان دو چار موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ اجمالاً ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، تو بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مختصر ایمان ہے۔ تفصیلی ایمان لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمانیات کو معلوم کریں۔ جیسے آپ نے نماز سیکھی ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ نماز میں اتنی چیزیں فرض ہیں، اور اتنی چیزیں نماز میں واجب ہیں، اور اتنی چیزیں سنت ہیں، اور اتنی چیزیں نماز میں مفسدات ہیں، یعنی نماز کو توڑ دینے، ختم کر دینے والی ہیں۔ یہ سب آپ نے سیکھا۔ اسی طریقے سے مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کیا کیا چیزیں ہیں اس کو جانے، اس کے بعد یہ بھی جان لے کہ کن باتوں سے ایمان فاسد ہو جاتا ہے، مفسدات ایمان، نواقض ایمان، اس کو بھی جانے کہ ایمان کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ طرح طرح کے فتنے اور فرقوں سے جو ہم متاثر ہو رہے ہیں، جو اس جلسے کے عنوان کا دوسرا جز ہے، تحفظ ناموس رسالت، اس کا وہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی کہ ہم مسلمانوں نے ایمانیات تو جان لی، ایمان کو فاسد کرنے والی باتیں نہیں جانی کہ ایمان غارت کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو جانتے تو ہمارے سامنے کوئی بھی مائی کا لال آ کر کے اور کوئی بھی ترم خواہ آ کر کے ہمارے ایمان کو ایک بال کے برابر جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو اتنا راسخ اور مضبوط ہو کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہ سکے، اس کو ایمان کہتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اب تم ایمان لے آئے ہو، صحابہ سے فرمایا دیکھو تم اب ایمان لے آئے ہو، اب ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ جانا، چاہے کتنی مصیبت ہو، کتنی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ، وَإِن قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو تم وہ تو گوارا کر لینا، لیکن ایمان سے بال برابر نہ ہٹنا۔ یہ نبی نے صحابہ کو سکھایا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کو کیسے کیسے مجاہدے پیش آئے، سولی پر لٹکایا گیا، صحابہ کرام کو بوریے میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا، صحابہ کرام کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، صحابہ کرام کے گلے میں رسی باندھ کے انہیں لے کے پھرا گیا، صحابہ کرام پر آگ پہ لٹا کر پتھر کی چٹانیں رکھی گئی، صحابہ کرام میں خاتون حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی چیز صحابہ کرام کو رستے سے نہیں ہٹائی، ایمان سے نہیں ہٹائی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب ہمارے سامنے یہ آ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو نبی کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جا رہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ایسے آخری جس کے بعد کسی نبی کا تصور نہیں، اور جو تصور بھی کر لے اس کا ایمان نہیں، کسی نبی کا تصور نہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہے، بات کرنا ہی نہیں ہے، ایسے آخری نبی ہیں، بالکل قطعی طور پر آخری نبی۔ ایک آدمی کہتا میں نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ ماننے والے اتنے کچھ نہیں،
اتنے لوگ مان رہے اس زمانے میں کہ عقل حیران رہی ہے کہ بھائی خاتم النبیین مان کر بھی پھر کسی کو نبی ماننا کون سی عقل مندی کی بات ہے، لیکن ماننے والے مان رہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ عیسیٰ ہیں تو ٹھیک ہے، لائیے ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ ایک شخص کوئی بیٹھ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوں، آپ عیسائی ہیں تو آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، ارے آپ مہدی موعود ہیں، ارے بہت قسمت کی بات ہے کہ اس زمانے میں آگے، ہمارے دور میں آگے مہدی موعود، فوراً جاؤ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ان کے قدموں کو چومو، جا کے کچھ پاگل وہاں بھی گر لیں۔ تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں؟ جب آپ دیکھتے بارش ہوتی ہے اس کے بعد لائٹ کے سامنے کتنے کیڑے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر لائٹ کے سامنے کیڑوں کا کپا بڑا ہوا رہتا ہے۔ آج بھی جتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں، ہر مدعی کے سامنے ماننے والوں کی بھیڑ لگ رہی ہے، ماننے والوں کی۔ کیوں ایسا؟ کبھی تو کھولتے ہوئے تیل میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے سامنے ایک مسلمان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ خدا کا بندہ کباب بن گیا، جل گیا اس میں، اور ان سے کہا گیا آپ کیا کہتے ہیں، اب آپ کا نمبر ہے۔ تو کہنے لگے ایک شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہ کر ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ساتھ آیا ہوا ایک بندہ جب اتنا مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور ہم ہر دعوے دار کے سامنے جا کے کھڑے ہیں، ہر دعوے دار کو قبول کرنے تیار ہے۔ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ وہ کتنا پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام نے خود شہادت دی ہے، الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، ایمان صحابہ کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ راسخ تھا، پہاڑوں سے زیادہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ پاک آج ہم کو آسمان کے پردے ہٹا کر جنت دوزخ دکھا دے اور ہم دنیا کی ان آنکھوں سے، اس چشم سر سے جنت کو دوزخ کو دیکھ لیں تو ہمارے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا جو ایمان نبی کے کہنے کی وجہ سے ہم لائے۔ ایسا مضبوط ایمان۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 2 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، پاؤں چلتے تھے۔ نبی کو بڑی امید تھی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کو منظور نہیں تھا، وصال ہو گیا۔ آپ ان کی تدفین سے گھر تشریف لائے تو ام ولد ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تسلی دینے کے واسطے۔ جب ان کے پاس آپ پہنچے تو ظاہر ہے ہر ماں کا اپنے بچے کے مرنے پر کیا حال ہوتا ہے، ان کا بھی وہی حال تھا، بہت بے چین تھی، بہت پریشان تھی۔ آپ نے فرمایا ماریہ ہمت سے کام لو، صبر کرو، اور پھر ان کی تسلی کے لیے آپ نے اپنے معجزے کا اظہار کیا اور یوں فرمایا دیکھو ماریہ، کہ تمہارا بچہ ابراہیم جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو تمہارا بچہ جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے۔ تو حضرت ماریہ نے سر جھکا لیا، اٹھا کے دیکھا نہیں۔ جب نبی نے یہ فرمایا کہ وہ دیکھو تمہارا بیٹا جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے، تو انہوں نے سر جھکا لیا، اٹھایا نہیں، اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے بولنے کے بعد دیکھنے کی ضرورت سمجھوں گی تو میرا ایمان کہاں باقی ہے؟ آپ کے فرمانے کے بعد دیکھنے کی ضرورت کیا باقی ہے؟ ایسے مضبوط ایمان بنائے گئے تھے، ایسے یقین عورتوں کے تھے، اور جو کسی کے رپس میں کیا آتے یہ لوگ، ہر فتنے کو سمجھ جاتے تھے اور ہر خطرے سے چوکنا ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا ایمان تو بس ایسا ہے کہ گھر میں مسلمان کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں،
کچھ نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے، کچھ نہیں جانتے کہ نبی کون ہے، کچھ نہیں جانتے کہ آپ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے لائے وہ پیغام کیا ہے، اس کے سیکھنے کا ہمیں شوق تک بھی باقی نہیں رہا۔ اب شوق کا حال دیکھو، اللہ کے نبی کے نام پر بلایا گیا ہے مسلمانوں کو، اور رات ہو گئی ہے، ہوٹلوں میں ملیں گے، بازاروں میں ملیں گے، چورستوں پہ ملیں گے، لیکن ہمارا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے نہیں جمع ہوگا۔ شوق تک باقی نہیں رہا۔ اب ایک ڈگڈگی بجانے والا وہاں آ جائے ادھر دوسری گلی میں تو اس سے بڑا مجمع وہاں پر نظر آئے گا۔ ایک سیاسی لیڈر آ جائے جھوٹے دعوے کرنے کے واسطے کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا اور تمہارے محلے کو جنت بنا دوں گا، تو اس کے سننے کے واسطے جمع ہو جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ اور یہ کس کے نام پہ بلایا گیا ہے بھائی؟ محبوبوں کے محبوب، امام الانبیاء، محبوب خدا، سرور دو عالم، سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مسلمانوں کو بے چین کر کے گھروں سے اٹھا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن ہمارا ذوق ہی مردہ ہو گیا، ہماری نسبت ہی نبی کے ساتھ کمزور پڑی ہوئی ہے، تو ہم کہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہو رہا ہے، اس دوری کا نتیجہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، ان کی حالات زندگی سے، ان کے اوصاف سے، ان کے اعمال سے، ان کے پیغام سے اور ان کی دعوت سے ہماری دوری کا نتیجہ ہے کہ ہر مدعی نبوت کو بھی ہم ماننے کو کھڑے ہو جا رہے ہیں، مدعی عیسائیت کو بھی ماننے تیار ہیں، مدعی مہدویت کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ان کو ماننے کے بعد ہمارا اپنا ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، ایمان غارت ہو جاتا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے بھائی عیسیٰ تو کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے پیارے آدمی تھے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ نے فرمایا عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا گیا، عیسیٰ کو صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا گیا، لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، تو پھر ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور نبی نے خبر دی آسمانوں سے وہ اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے، جیسے گئے تھے ویسے آئیں گے دنیا میں، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس طریقے سے آئیں گے، وہ دمشق میں آئیں گے، فلاں نماز کا وقت ہوگا، مسجد کے مینارے پر اتریں گے، وہاں سے جماعت میں مسجد میں پہنچیں گے، نماز پڑھانے کے لیے حضرت مہدی تیار کھڑے ہوں گے، وہ پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہوں گے، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ تو سابقہ پیغمبر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا نماز پڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے کہی گئی تھی، اس لیے تم نماز پڑھاؤ، اور ان کو آگے بڑھا کر ان سے نماز پڑھوائیں گے، اور یہ بتانا چاہیں گے کہ میں نبوت لے کے نہیں آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا، اس لیے وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد امامت کریں گے جب تک اللہ ان کو دنیا میں رکھے گا، 40 سال تک۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ہم جانیں گے تو کوئی بھی گلی کا بھکاری کھڑے ہو کے عیسیٰ کہے گا تو ہم اس کو 2 دھپے مار کے بھگا دیں گے، لیکن ہم جانتے نہیں نا، اگر ہم جانتے ہوتے تو دھوکہ نہ کھاتے۔ جس آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ اوریجنل دوا کون سی ہے اور ڈپلیکیٹ دوا کون سی ہے تو کوئی سی بھی لے کے کھا لے گا، جس آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ دھوکے کی چیزیں کیا ہیں اور اصلی چیزیں کیا ہیں وہ کوئی سی بھی لے گا، آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ شکر کے شیرے کو اصلی شہد کر کے بیچ دے گا، کتنے لوگ خرید لیتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں پانی ملا ہوئے دودھ کو دھوکہ کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔ معلومات جس کو ہے وہ تو دیکھ کے کہتا ہے کہ جناب ہم کو کیا دھوکہ دے رہے آپ، ادھر بازو لے جاؤ، ہٹاؤ یہاں سے، یہ شہد نہیں ہے، یہ دودھ نہیں ہے، یہ اصلی چیز نہیں ہے، یہ گھی نہیں ہے، ہٹا یہاں سے، لے جا فوراً۔ جو جاننے والا ہے وہ نہیں دھوکہ کھاتا۔ ہم بھی اگر پیغمبروں کو جانیں، عیسائیت کو جانیں، حضرت عیسیٰ کو جانیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حقیقت کو جانیں، سیدنا مہدی کون ہیں، کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم واقف ہوں، اگر ہم واقف ہیں تو واقف کار کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
کوئی بڑے دعوے کی بات نہیں ہے. ہم لوگ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں, بہت زیادہ نہیں. بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان کے ہم پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن اس بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں. کوئی کم وقت ہمارے پاس نہیں آتا کہ صاحب میں مہدی ہوں مان لو, میں عیسیٰ ہوں مان لو. عوام الناس کو دھوکہ دے, جو بیچارے نہیں جانتے, جو واقف نہیں, جو کالج کے بچے ہیں, جنہوں نے کانوینٹ سے لے کے کالج تک مشنری کے تحت پڑھا ہے, کون خدا کون رسول صرف نام جانتے ہیں, حقیقت کچھ نہیں جانتے. ان پر ان کی محنتیں ہو رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ جلسہ رکھا گیا تاکہ ہم لوگوں کو دونوں پہلوؤں سے سامنے بات لائی جائے. ایک پہلو یہ کہ خود ہمارے آقا کا کردار کیا ہے, ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے, ہمارے آقا کے اخلاق کیا ہیں. ہمیں اس زندگی کو اپنانا ہے. جو قوم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی, اس قوم کو اگر اللہ نے زندہ رکھا ہے تو اس کا کرم ہے, وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں. لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے, اللہ موقع دے رہا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے نبی کون ہیں, ان کا کردار کیا ہے, تاکہ ہماری زندگی کچھ نہ کچھ تو نبی کے مشابہ ہو جائے. کسی درجے میں تو ہم نبی کے طریقے پہ چلنے لگیں, 10% تو ہمارا کاروبار سنت کے مطابق ہو جائے. ہم حرام سے بچیں, سود سے بچیں, رشوت سے بچیں, میراث ہڑپ کر جانے سے بچیں, بہنوں کو حصوں میں محروم کرنے سے بچیں, بے حجابی و بے حیائی سے بچیں, ہم ظلم کرنے سے بچیں, رشتے توڑنے سے بچیں, پڑوسیوں کو ستانے سے بچیں. ہمارے لیے نبی کی تعلیمات آخر ہیں کیا؟ وہ پیغام کیا ہے جو نبی اللہ سے لا کر امت کو دیے ہیں؟ اس پیغام کو جاننے کے لیے بھی یہ جلسے کیے. اور دوسرا کام یہ کہ کچھ دھوکے باز ہماری بستیوں میں آ کر ڈپلیکیٹ مال لائے ہیں اور دھوکہ باز بن کے آئے ہیں, اور لوگ ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو چوکنا کیا جائے اور بتایا جائے آج کا دور حضرت مہدی کے ظہور کا نہیں ہے, حالات ابھی اور آگے تک جانے ہیں. نشانیاں اس سے پہلے کی ابھی اور بہت پوری ہونی ہے. اور اس کے بعد حضرت مہدی دعویٰ کر کے نہیں نکلیں گے, بلکہ حضرت مہدی تو چھپتے رہیں گے. امت کے عارفین اور علماء کی آنکھیں ان کو ڈھونڈ کر پہچانیں گی, اور وہ علماء اور عارفین جو دنیا بھر سے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے هذا خلیفۃ اللہ المسلمین فاستمعوا له واطیعوا. جس وقت وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کہیں گے, اور حضرت مہدی بچنے کی کوشش کریں گے, دعوے کرتے نہیں پھریں گے, بچنے کی کوشش کریں گے حضرت مہدی, اور علماء اور عارفین کی نگاہیں اپنی روحانی قوت سے ان کو پہچان لیں گی. اور اس وقت میں حضرت مہدی اللہ کے حکم سے مرحلہ بمرحلہ کچھ تفصیلات کے بعد تسلیم کر لیں گے, پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اور حضرت مہدی کون ہوں گے, کہاں ہوں گے, سب حدیثوں میں بتا دیا گیا. اور حضرت مہدی کے بارے میں یہ بھی فرما دیا گیا اصلحہ اللہ فی لیلۃ, ان کے اندر مہدی بننے کی صلاحیت ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا, اور وہ اچانک تائید الہی سے مہدی ہوں گے, مگر دعویٰ نہیں کریں گے, امت کے عارفین ان کو پہچانیں گے. اب یہ کون کھوسٹ بہار سے آیا ہے جس کو کوئی امت کا عارف تو کیا, کوئی عالم تو کیا, شدھ بدھ دین کی سمجھ رکھنے والا بھی قبول نہیں کر سکتا. اور وہ کہہ رہا ہے تو ہمارے کچھ بچے متاثر ہو جا رہے ہیں, ہمارے کچھ نوجوان متاثر ہو جا رہے ہیں, تو ہمیں خطرہ ہے. عالموں کا کام ہے کہ امت کو خطرات سے آگاہ کریں, ان سے بچائیں, اور نبی کی نبوت اور نبی کے ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والے ان دھوکہ بازوں سے ہوشیار کریں, خبردار کریں. اسی لیے علماء اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور جمع کر کے لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں. اگر یہ دھوکے باز کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین کا دعویٰ کریں تو ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ کتنے دین دنیا میں ہیں, کتنے دھرم ہیں, ایک دھرم یہ بھی بنا لیں, اللہ جانے وہ جانے. لیکن جب وہ اسلام کو مٹا رہے ہیں, اور جب وہ نبی کی تعلیمات کو بدل رہے ہیں, اور جب وہ
اللہ کے نیک بندوں کے جگہ پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر دھوکے بازوں سے ہوشیار کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی۔ اس لیے اس کی طرف خاص طور سے اس وجہ سے بھی، جیسے ابھی ہمارے عزیز ہم نے بتایا کہ ان کی شکلیں، ان کی شباہتیں بہت سنت کے مطابق بنا رکھی ہیں ان لوگوں نے، تاکہ اپنے دیندار ہونے کا دھوکہ دے کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، مائل کریں۔ تو اس لیے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کی داڑھی پگڑی دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ یہ شخص صحیح ہے، بلکہ علماء سے پوچھئے کہ ایسی ایسی باتیں فلاں آدمی کہہ رہا ہے، یہ کس حد تک قرآن حدیث کے مطابق ہے، وہ بتا دیں گے کہ یہ فراڈ ہے، اس سے اپنے کو بچاؤ اور دور رہو، اپنے کو ہٹا لینا چاہیے۔ اور اگر کہیں گے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سنتے بیٹھو، آپ کیا کہہ رہے ہیں سنتے بیٹھو، ایک دن اثر ہو جائے گا اور آدمی حق کو چھوڑ کر باطل پر اپنے ہاتھوں چلا جائے گا اور وہ اس نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے ہوشیار رہیے اور خبردار رہیے اور دونوں باتوں کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت و سنت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم چاہے عمل میں کوتا ہوں، چاہے گناہوں میں مبتلا ہوں، لیکن عقیدے خراب نہیں ہوں گے، ایمان غارت نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے، آپ کی تعلیمات کو سمجھنے، آپ کے بتائے ہوئے ایمانیات، آپ کے بتائے ہوئے عبادات، آپ کے بتائے ہوئے معاملات، آپ کی بتائی ہوئی معاشرت اور آپ کے بتائے ہوئے اخلاق، یہ 5 شعبوں میں دین سیکھیں، اپنے نبی کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اسٹیج پر معتبر علماء کرام موجود ہیں اور ان عنوانات پر وہ آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب کے حکم سے حاضر ہو گیا اور کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ چین سے اطمینان سے بیٹھیے۔ کتنی راتیں ہماری تماشوں میں، کتنی راتیں انٹرنیٹ پر، فحش سائٹس پر، اللہ بچائے، نوجوانوں کی گزر رہی ہیں، بہت سے لوگوں کی گزر رہی ہیں، اور کتنے ہم، یہ بہت پیارا عنوان ہے، بہت مبارک محفل ہے، اس میں بیٹھ کر علماء کرام کی باتوں کو غور سے سننے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر خطرے اور فتنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ موت تک بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔